وہاں پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ تو ویسے ہی سارے بازاری لوگ ہیں، بکے ہوئے مال ہیں. رقم دیتے رہتے ہیں. کوئی الو کا پٹھا شیر پنجاب بنا ہوا ہے، کوئی قائد عوام بنا ہوا ہے، اور یہ سارے کوئی الو کا پٹھا شیر پنجاب بنا ہوا ہے، کوئی قائد. سے مولانا طارق جمیل کی جاتی عمرہ آمد ہوئی ہے. مولانا طارق جمیل نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اس کلپس کا شیئر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ان کی ایک نیگیٹیوٹی پھیلاؤں تھوڑی سی. پاکستانی قوم اگر دیکھا جائے تو لکیر کی فقیر ہے، لکیر کی فقیر. جس طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے ہم ساری قوم اسی طرف لگ جاتے ہیں. طارق جمیل صاحب ایک معروف عالم دین ہیں اور بڑی اچھی اچھی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھائیں اور جو قرآن مجید میں آلریڈی موجود ہیں، جن کو انہوں نے پڑھا اور سمجھا، اور اب وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں سناتے ہیں. تو ایک تو میں یہ تھوڑی سی کلیریفائی کرنا چاہوں گا اپنی عوام کو کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، وہ قرآن کی یا حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ ایز اے پریزنٹر جس کا رول اب اللہ نے ان کو سونپا ہے، اور آئی ایم شیور وہ بخوبی اس کو نبھا رہے ہیں. انسان بے شک خطاؤں کا پتلا ہے، انسان روزانہ غلطیاں کرتا ہے. کس نے غلطی نہیں کی؟ دنیا پہ آئے ہوئے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک انسان گناہ کریں گے، بے شک کریں گے. لیکن جب بات آ جاتی ہے ایک نارمل بندے کی اور ایک ایکسٹرا آرڈنری بندے کی، تو جو نارمل انسان ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری انسان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان ہے. جیسے کہ ایک وزیر اعظم ہو گیا، یا کوئی منسٹر ہو گیا، یا کوئی عالم دین ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمیں پورٹری کیا جا رہا ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے. اور ان کی ایکسکیوز می اور ان کی ایکسکیوز می اور ان کی اپنی جسٹ بیچلر. آپ یہ ویڈیو آگے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ان کی اپنی پرسنل بھی ذاتی زندگی نہیں ہے. ذاتی زندگی کے اندر کون کیسا ہے یقین کیجیے نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے. یہ ایک ایسا پردہ ہے جو اللہ نے ڈال دیا ہوا ہے کہ انسانوں کو دوسرے کی انسان کی ذاتی زندگی یا جو ان کے گناہ ہیں ان پہ اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ یہ پردہ ڈالے رکھے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کرے. لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ ایک ایسے شخص کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو انفلوئنسر ہوتا ہے، اگر ایک انفلوئنسر ایسی باتیں کریں گے یا ایسا کوئی رویہ یا ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے تو آبویسلی سب سے پہلے تو آپ لوگ تیار ہو جائیں، کیونکہ ہنگامہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا. مولانا طارق جمیل صاحب اپنی زندگی میں بادشاہوں سے ملے، نواز شریف صاحب سے ملے، جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں. اب اپنی زندگی میں عمران خان صاحب سے بھی کئی دفعہ ملاقات کی انہوں نے، اور عمران خان صاحب کا جو ایک سلوگن ہے، جو وہ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور جو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جو وہ ایک ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. بہرحال اللہ جانتا ہے اور ان کی نیت جانتی ہے، اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے لگتا ہے جو کہ میری ایک پرسن ہے
کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پورے میڈیا کو اکیوز کیا, پوری قوم کو جھوٹا کہا, جو کہ کسی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن پوری کی پوری قوم کو یا پوری کی پوری میڈیا انڈسٹری کو جھوٹا کہنا مناسب نہیں, کیونکہ آئی ایم شیور اس کے اندر بھی سچے لوگ موجود ہیں جو کہ سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ کو ان کو فلٹر آؤٹ کرنا چاہیے تھا. بہرحال آپ نے اس چیز سے معافی مانگ لی, ہم نے قبول کی, تو اس کے اوپر آگے بحث بنتی نہیں ہے. لیکن ایک پیغام میں یہاں پہ یہی دینا چاہوں گا کہ بی اٹ مولانا طارق جمیل, بی اٹ مولانا عمران خان, بی اٹ مولانا نواز شریف, بی اٹ اینی ون, ہم انسانوں کو, ہم مسلمانوں کو ان لوگوں سے جان چھڑانی ہے. ہم نے دین ان سے نہیں سیکھنا. دین میں اتنا کوئی لفظ مشکل نہیں ہے جو انسان کو سمجھ نہ آ سکے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ انسان کو سمجھ نہ آ سکے. آج کل میکسیمم جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عالم دین ہیں, انہوں نے الٹا اسلام کا نام بدنام ہی کیا ہے, ناٹ کوٹنگ اینی ون. یہ بھی ایک سچائی ہے. اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم خود قرآن پاک پڑھیں, ہم خود احادیث شریف پڑھیں اور یہ باتیں سیکھیں اور اپنی فیملی کو سکھائیں, نہ کہ ہم کسی کی طرف دیکھیں کہ یہ ہمیں سکھائے گا کہ اس مولانا نے یہ بات کہی ہے تو یہ صحیح ہوگی, اس مولانا نے یہ بات کہی ہے تو یہ صحیح ہوگی. یقین کریے یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ اپنے مفاد کے لیے کوئی کسی بھی حد تک جائے گا. اور یہ آپ لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں آزما چکے ہیں, یہ دیکھ چکے ہیں, ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے کوئی کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتا ہے ہر وقت, چاہے اس کو آپ کا گلا کاٹنا پڑے, آپ کی ٹانگیں کاٹنی پڑے, وہ کاٹے. رمضان کا مہینہ ہے, اگر آپ پسند ناپسند کی بات نہیں ہے اس میں, لیکن جو آج اس ویڈیو کا میسج ہے اسپیشلی, وہ نہ کسی کی تصدیق کرنا تھا اور نہ ہی کسی کا دل دکھانا تھا. میں نے ایک چیز پریزنٹ کی کہ انسان خطا کا پتلا ہے, میں بھی گنہگار ہوں, آپ بھی گنہگار ہیں, اور ہم اپنے تمام گناہوں کی اللہ سے معافی چاہتے ہیں, معافی مانگتے ہیں ہر وقت. اللہ ہمیں معاف کرتا ہے, وہ معاف کرتا ہے, پھر ہم دوبارہ گناہ. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اور اللہ کو وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو گناہ کر کے معافی مانگتا ہے, واپس معافی مانگتا ہے, معافی ان سرکل. تو اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے یہاں پر. تو انشاءاللہ اس کا مقصد یہی تھا کہ خود دین کو سیکھیں اور سمجھیں, کسی کی طرف نہ دیکھیں. کوئی بھی اس وقت بھروسے کے لائق نہیں, صرف یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ویڈیو شیئر کیجیے گا اگر آپ کو اچھی لگے, اور